بلخ کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، مسلمان تھا، لیکن مسلمانوں سے ناراض تھا، بہت ناراض تھا۔ اس کے بلخ میں یہودی بھی رہتے تھے، نصارہ بھی رہتے تھے، یہ سب رہتے تھے، لیکن یہ مسلمان سے ناراض ہو گئے، سارے مسلمان علماء کو جمع کیا۔ یہ فرمایا میں تم لوگوں سے ناراض ہوں، میرے شہر میں رہنا ہے تو تم جو ہے اتنا ٹیکس بھرو، میرے شہر میں رہو، اور اگر آپ کو ٹیکس نہیں بھرتے میرا شہر چھوڑ دو۔ تو سارے مسلمان علماء نے کہا کہ حضرت ہم سے کیا غلطی ہوئی، 2-4 آدمی سے غلطی ہو، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے تم لوگ پسند ہی نہیں ہو، تم ٹیکس بھرو تو رہو یا میرا شہر چھوڑو۔ بڑے پریشان کہ کیا کریں، فقہاء، علماء، خانقاہیں، مدارس، بادشاہ ناراض اور ٹیکس مانگ رہا ہے، پوری زندگی محنت کرے تو بھی ٹیکس نہیں دے سکتے ہم۔ تو سارے بیٹھے، تو کسی نے آ کر کہا کیوں پریشان ہو؟ تو کوئی جنات آیا، جنات کوئی حاطف غیبی ہوتا ہے نا، حاطف غیبی، اگر تم لوگ بہت پریشان ہو تو تمہاری پریشانی کا ایک حل ہے۔ یہ کہا کیا حل ہے؟ یہ کہا فلاں جگہ جاؤ، وہاں جا کر جو ہے ایک لڑکی ہے، وہاں اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں دل کی خیر پر بتا رہا ہوں، دل کا خیر، ہمیشہ اپنے دل میں خیر رکھو، شر مت رکھو، ہر ایک کے ساتھ اچھائی، حسن ظن۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان، بدگمانی نہیں۔ اچھے گمان کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بدگمانی کے لیے سینکڑوں دلیلیں چاہیے، سینکڑوں دلیلیں۔ اور کسی کو اچھا گمان کر رہا ہے، یہ آدمی اچھا ہے۔ اسی لیے ابا کہتے تھے کہ بیٹا کوئی نے વધારે મળવું જ ના આપણે، આપણા قومથી قوم کرવાનું، ابا ہم کو کہتے ہیں، جب چھوٹے تھے تو کہتے تھے۔ اور نیکی کا استحضار تھا، مرکز میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو میں عصر کے بعد میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا کہ ابا وہ بیمار ہے، ہم عیادت کر لیں تاکہ ثواب ملے۔ ابا نے کہا ابھی عیادت نہیں کرنی، مغرب کی نماز کے بعد عیادت کریں گے۔ میں نے کہا ابا مغرب بعد آپ کا بیان ہے عربوں کے اندر، آپ مشغول ہو جاؤ گے، ہمیں بھی کسی جگہ جانا ہے۔ تو ابا نے کہا نا مغرب بعد جائیں گے، اگر ابھی ہم عیادت کریں گے تو مغرب کی نماز تک فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، 1 گھنٹہ ہے نماز میں، اور اگر مغرب کے بعد عیادت کریں گے تو فجر تک فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ ذرا فرشتے نے تھکواڑوا نا، ان کو بھی تھکاؤ تاکہ ٹائم زیادہ ملے ان کے دعاؤں میں۔ یہ استحضار تھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ سمجھے گے نہیں؟ مغرب بعد دعا کریں گے تو فجر تک، فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے نکلتے، وہاں بیان ہوتا تھا ابا کا، ہم بھی بیٹھتے تھے، گرم پانی کا انتظام، جو بڑی گھڑی ساتھ رکھتے تھے بیان کے لیے، چھوٹی گھڑی میں دکھائی نہیں دیتا تھا ابا کو، سارا نظام بیان کے لیے کرتے تھے۔ تو کیا کہتے تھے، یونس فرشتوں نے دھندے لگاڑو، فرشتوں نے دھندے لگاڑو جلدی تھی، ہم سمجھ جاتے۔ یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ کوئی پڑھ لے اور سورہ حشر کی آخری آیت پڑھ لے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بولے دھندے لگاڑو، صبح صادق ہوتے ہی فرشتوں کو دھندے لگا دینے کا، یہ استحضار تھا ابا کا۔ ہم فجر میں لاتے تھے ابا کو، تو ابا کو فجر میں لاتے تھے تو مین گیٹ اندر کا دروازہ بند ہوتا تھا، مستری لوگ کھولتے نہیں تھے، کچھ میواتی ساتھی تھے وہ نہیں کھولتے تھے، تو ابا کہتے تھے کو تو یار آپ جیسے بھمین جاؤ اوشا گھوم کے ہم آتے تھے۔ تو راستے میں یہ کہتے تھے جلدی سے فرشتوں کو دھندے لگاؤ، اب کتنے بجے؟ اتنے بجے، بس صبح صادق ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، صبح صادق ہوتے ہی یہ دعا پڑھ لینے کی تاکہ مغرب تک فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، اور مغرب کی اذان ہوتے ہی یہ دعا پڑھ لینے کی تاکہ فجر تک جو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ استحضار۔ تو کسی نے آ کر کہا تم بہت پریشان ہو، وہاں ایک لڑکی رہتی ہے، تم چلے جاؤ تمہاری مدد کرے گی۔ دلوں کی خیر، یہ سارے کے سارے وہاں گئے، وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا بھئی یہ ایڈریس ہے، یہ خاتون کہاں ملے گی؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہے اس کا گھر۔ ارے اس کا گھر تو بوسیدہ ہے،
दरवाजे का ठिकाना नहीं है, समझेंगे नहीं। अब ये क्या मदद करेगी इतना सारा पैसा। तो दूसरों से पूछा कि गलत तो एड्रेस नहीं दे रहे हैं, सबने कहा नहीं यही है, यही है, यही है, यही है। अब ये परेशान हुए कि यार घर तो ऐसा दिखता नहीं, कोई हुलिया तो दिखना चाहिए ना। हर एक ने कहा कि यही है, जो लड़की को तुम ढूंढ रहे हो उसका मकान ये है। खैर दस्तक दी, बांदी निकली। अभी क्यों आए हो? कहा आपा से मिलना है। ये कहा ठहर जाओ। तो वह अंदर से आई पर्दे के साथ। वे क्यों आए हो? ये कहा भी हम बल्ख वाले बड़े परेशान हैं और बहुत हालात में हैं, और जो है उसने इतना टैक्स मांगा है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो किसी ने आपका एड्रेस दिया है। तो अब उसने क्या कहा? बहुत अच्छा, नेमत दैफ, नेमत दैफ, नेमत दैफ, नेमत दैफ, अच्छे मेहमान हैं, अच्छे मेहमान हैं, अच्छे मेहमान हैं। ये कहकर अंदर गई और अंदर जाकर एक थैली में एक चादर थी, वो चादर ला कर दी और ये कहा जाओ ये चादर लो और चादर बादशाह को दे दो, तुम्हारा कर्जा भी अदा हो जाएगा और पैसा बचेगा, इससे मस्जिदें बना देना और इससे जो है तुम्हारा सारा काम, मदरसे बना देना, मस्जिदें बना देना, मुसाफिर खाने बना देना, पैसा बचाओ, मेरे पास लाना मत। दिल का खैर। तो उन्होंने चादर देखी, समझ में आई ही नहीं, अरे ये चादर। तो उसने कहा आप खड़े मत रहो, आप जाओ, अल्लाह ने तुम्हारा काम कर दिया। ये आ गए बल्ख, बादशाह के पास गए, बादशाह को जो है चादर दिखाई, भाई ये चादर लो, अपने हिसाब किताब कर लो और बाकी जो पैसा बचे हमें वापस दे दो, या ऊपर का चाहिए तो ऊपर का ले लो, ताकि हमारे मुसलमानों का टैक्स अदा हो जाए, हम यहाँ रहने वाले बन जाएं। बादशाह ने कहा ये चादर कहाँ से लाए तुम? ये कहा एक औरत ने दी। अच्छा भाई चादर तो बहुत कीमती है। फिर उसने कहा ये आपको हदिया दी थी? बोले हमको हदिया दी है। तो मान नहीं रहे, तो हम वहाँ से लेकर आए हैं ये। तो बादशाह ने कहा एक औरत अगर जो है इतनी खिदमत तुम्हारी कर सकती है तो मैं तो बादशाह हूँ, क्या मैं खिदमत नहीं कर सकता? जाओ सारा टैक्स माफ़। टैक्स माफ़ कर दिया। अब ये चादर बच गई ना। अब ये अल्लाह वाले लोग थे, हेरा फेरी वाले नहीं थे। अल्लाह हम जाके ना मुत्तकी लोग थे। फिर नाच का होता तो એ કોઈને કહેજો મત હો ભાઈ, આપણે 5 જણા છીએ, 5 જ સમજીએ, અને જે પૈસા આવશે આપણે આપસમાં તકસીમ કરી લેવું। वो लोग ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी अल्लाह ने हमारा काम कर दिया, जाकर चादर वापस करो। सफ़र करके पहुँचे, दस्तक दी, बांदी आई, बांदी ने पहचान लिया। बांदी ने कहा आपा वही लोग आए कि पहले चादर ले गए थे, आप भी क्यों आए? तुम्हारा काम बन गया? क्योंकि अल्लाह ने हमारा काम बना दिया और ये चादर जो है बच गई, ये तो आपका हक़ है, हमारा काम बन गया, तो चादर वापस ले लो। उसने कहा ना महलन महलन, ये चादर मेरे घर में लाना मत। वो चादर जिस पर गैर महरम की नज़र पड़ी हो मेरे घर में नहीं आ सकती, कि इस चादर पर गैर महरम की नज़र पड़ी है, अब ये चादर मेरे घर में नहीं आ सकती, इसे ले जाओ और इसको जो है यानी तुम्हारा काम बन गया, ठीक है, इसको बेचो, पैसे तुम्हें बहुत मिलेंगे और जिस पैसे के जो मस्जिद बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। इसीलिए आप अफ़गानिस्तान जाओगे, कुछ इलाक़ों के अंदर आपको मस्जिद में लिखा हुआ मिलेगा, चादर वाली मस्जिद नंबर 1, चादर वाली मस्जिद नंबर 2, समझ गए ना? चादर वाली मस्जिद नंबर 3, चादर वाला मदरसा नंबर 4, चादर वाला मुसाफिर खाना नंबर 5। कई जो है मुसाफिर खाने बने, कई ये बने, कई ये बने और सारे के सारे जो है वहाँ आबाद हो गए। अब उस औरत का तो इंतकाल हो गया। अब ये चादर इसके पास आई कहाँ, वो लंबा किस्सा है। वो तवाफ़ कर रही थी, जिन्नात के बादशाह की नज़र पड़ गई, इस पर आशिक हो गया, निकाह हो गया, मेहर भी दी थी उसने जिन्नात के बादशाह ने। वो लंबा किस्सा है, दूसरी मरतबा अल्लाह लाएगा तो सुनाएंगे इंशाअल्लाह। अब जो है बहुत ये तो मशहूर हो गया, चादर वाली, इन यालमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरा युतिकुम खैरा। बहुत बड़ा बादशाह था, उसने जब देखा कि ओ हो, एक औरत की चादर की वजह से, उस औरत का नाम ही था चादर वाली औरत। और मस्जिद जहाँ कोई भी चीज़ बनती तो कहते चादर वाली थी। एक बड़ी मस्जिद बनाई ज़बरदस्त, जिसमें बादशाह ने अपना पैसा भी लगाया।
اور اس کا پیسہ بھی لگا. زبردست مسجد بنائی, بہت زبردست. ہرات ایک علاقہ ہے وہاں افغانستان کے اندر, اس کا نام ہے ہرات. تو ہمارے سفر ہوئے ہیں, کہیں آپ ہرات دیکھو گے تو مجھے بیٹھا ہوا دیکھو گے وہاں بیان کرتے ہوئے. بہت بڑا مجمع ہوتا ہے وہاں ہرات میں. تو یہ ہرات جو بہت بڑی مسجد بنائی, جامع مسجد اس نے, اور اس پر چادر, اس بادشاہ کا بھی نام, اس کا بھی نام. تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اتنی زبردست مسجد تم نے بنائی ہے اور امام رکھا ہے تھرڈ کلاس, تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا اسے, اور بڑے بڑے عمرا, بڑے بڑے وزراء سب جو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو امام ذرا اتنی بڑی مسجد بنائی تو امام بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا بھئی. بڑی مسجد ہو, جامع مسجد ہو, بڑی مسجد ہے, تو امام, اس کی آواز, اس کا علم, اس کا قرآن پڑھنا, اس کا تقوی ایسا ہونا چاہیے. تو یہ امام ٹھیک نہیں ہے. تم جو ہے نا امام رازی کو بلاؤ. امام رازی اس زمانے میں زندہ تھے, جو تفسیر کبیر لکھی ہے جنہوں نے. تم جاؤ ان کو بلاؤ. چنانچہ بادشاہ اپنے فوج کو لے کر امام رازی کے پاس پہنچا. امام رازی جب بیان کرتے تھے تو پورا کے پورا شہر خالی ہو جاتا تھا, کوئی بھی شہر میں ہوتا نہیں تھا. 100% مرد و عورتیں ان کے بیان میں ہوتے تھے, 100% تفسیر سنتے تھے. اور جب وہ تفسیر پوری ہو جاتی تھی, دعا ہو جاتی تھی, تو وہ بازار کھلتا تھا. کپڑے کا بازار کھل رہا ہے, سونے کا بازار کھل رہا ہے, ہیرے جواہرات کا بازار کھل رہا ہے, سب لوگ آ جاتے تھے. بادشاہ جو ہے وہاں پہنچا. بادشاہ نے دیکھا کہ ارے بازار میں کوئی ہے ہی نہیں, تو کسی نے کہا تفسیر چل رہی ہے امام صاحب کی. تو بادشاہ پیچھے آ کے بیٹھ گیا. لوگوں نے دیکھا, ارے بادشاہ سلام, بادشاہ آیا. تو امام رازی کے کان میں کہا کہ بادشاہ آیا ہے آپ کے بیان میں. تو امام رازی نے بھی تفسیر مختصر کی, بادشاہ آیا ہے, بادشاہ کا تو اکرام کرنا چاہیے. تو امام رازی کھڑے ہو گئے, بادشاہ بھی سامنے سے آ گیا, معانقہ کیا, بٹھایا. کیسا آنا ہوا آپ کا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں, اور یہ کہ میں نے مسجد بنائی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں کے امام بن جائیں, وہاں سنبھال لیں اس کو. اور بہت بڑی مسجد ہے, بہت بڑا مجمع آتا ہے وہاں, تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی کوالٹی والا امام ہو, تو آپ کو لینے آیا ہوں. بادشاہ نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا. وہ امام صاحب نے کہا میں نہیں آؤں گا. بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں اتنے دور سے لینے آیا ہوں, کا نام ہے میرے لیے تو یہی ٹھیک ہے, میں اپنا یہی لوگوں کو پڑھاتا ہوں, یہی ٹھیک ہے. ان کے خاص شاگرد تھے, جیسے امام ابو حنیفہ کے 50 شاگرد خاص تھے, 50. پہلے نمبر پر ابو یوسف تھے, 19ویں نمبر پر عبداللہ ابن مبارک تھے, ان کا 19واں نمبر تھا. پہلے نمبر پر ابو یوسف, دوسرے نمبر پر امام محمد, بعد میں ایسے چلتا تھا. عبداللہ ابن مبارک کا 19واں نمبر تھا. اسی طریقے پر امام رازی کے بھی خاص شاگرد تھے جن پر ان کو اعتماد تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے شاگرد یہ ہے, میں ان کو سبق پڑھاتا ہوں اور میرا کام بھی چلتا ہے کتاب لکھنے کا, تب سے میں نہیں آؤں گا, منع کر دیا. اب بادشاہ بڑا پریشان. تو جو خادم ہوتے ہیں نا, خادم یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں. تو کچھ خادم رات کو چلے گئے بادشاہ کے پاس, اور بادشاہ کو جا کر کہا کہ دیکھو یہ امام صاحب جو ہے آپ کے یہاں نہیں آئیں گے, لیکن امام صاحب کو لے جانا چاہتے ہو؟ کہا ارے ہاں بہت اچھا بھائی, امام صاحب آ جاویں تو 4 چاند لگ جائیں گے ہمارے یہاں. کہ امام صاحب کو لے جانے کی ایک ہی ترتیب ہے. یہ کہ کیا ترتیب ہے؟ یہ کہ امام صاحب سے کہو کہ امام صاحب میں نے مسجد بنائی ہے بہت, اور قبلہ بنایا ہے, لیکن لوگ قبلے میں اختلاف کر رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یوں قبلہ ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یوں قبلہ ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یوں قبلہ ہے. اب آپ جیسا آدمی آئے گا تو لوگ متفق ہوں گے, آپ جیسا آدمی نہیں آئے گا تو لوگ لڑتے رہیں گے. یہ کہو, امام صاحب تیار ہو جائیں گے. دوسرے دن یہ پھر آ گیا, کہا امام صاحب وہ مسجد بنائی ہے, لوگ قبلے میں اختلاف کرتے ہیں اور آپ کا آنا ضروری ہے, تو یہ متفق ہوں گے. امام صاحب نے کہا ہاں بھی, اگر قبلے میں اختلاف ہے میں سفر کروں گا, لیکن ایک شرط ہے. کہ کیا شرط؟ میرے شاگردوں کو لے کر آؤں گا تاکہ میں رستے میں سبق پڑھاتے پڑھاتے وہاں تک پہنچوں. میرے گھر والے ہوں گے تاکہ میں جو ہے یعنی خالی ہاتھ نہیں ہوں گا, میری بیویاں ہوں گی, بچے ہوں گے, بچیاں ہوں گے, سب لوگ ہوں گے. پھر ہم جو ہے وہاں آ کر آپ کا قبلہ دیکھیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بہت اچھا. یہ تو بادشاہ تھا. سفر ہوا, پورے ملک میں اعلان ہوا
امام صاحب آ رہے، امام صاحب آ رہے، امام صاحب آ رہے ہیں۔ کئی دنوں کے بعد وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو امام صاحب نے جو ہے مسجد میں نماز پڑھانی شروع کی۔ 1 ہفتے تک نماز پڑھائی، کوئی آیا نہیں، اس لیے کہ کوئی اختلاف تو تھا ہی نہیں۔ تو امام صاحب نے کہا رہے تم مجھے یہاں لائے ہو، یہاں مولویوں میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ قبلہ یوں ہے، کوئی کہتا ہے قبلہ یوں ہے، کوئی کہتا ہے قبلہ یوں ہے۔ میں 10 دن سے نماز پڑھا رہا ہوں، کسی نے اختلاف تو کیا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ کے آنے پر سب متفق ہو گئے۔ تو امام صاحب نے کیا کہا، جب سب متفق ہو گئے تو کام ہو گیا، اب مجھے واپس بھیجو بھائی، واپس جا رہا ہوں۔ تو میرے خادم آئے، کیونکہ جہاں امام صاحب رہتے تھے وہاں فاتح ہوتے تھے، وہاں کھانا اتنا نہیں ہوتا تھا، اور یہاں بادشاہ کے یہاں تو بادشاہ خود روٹیاں لے کے کھڑا رہتا تھا، ٹوکرے کے ٹوکرے پھلوں کے ہوتے تھے سب۔ تو یہ لوگ آئے شاگرد امام صاحب کے پاس اور آ کر یوں کہا کہ حضرت زندگی وہاں بھی گزارنی ہے، زندگی یہاں بھی گزارنی ہے، آپ جو ہے یہی ٹھہر جاتے ہیں، ہم بھی یہاں ٹھہر جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں کھانا پینا نہریں سب کتنی اچھی ہے۔ امام صاحب کے بعد کچھ سمجھ میں آ گئی، امام صاحب وہیں ٹھہر گئے اور وہی ان کی قبر ہے۔ یہ اس کی خیر، وہ لڑکی کا خیر۔ اگر وہ لڑکی جو ہے چادر سے پیسہ لینا چاہتی تو بتاؤ لے سکتی تھی نہیں لے سکتی تھی؟ کتنے مسجد، اب جتنی مسجدیں بنی ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ جس سے جنات سے شادی ہوئی، جنات سے شادی کرنا جائز ہے ناجائز ہے مفتیوں سے پوچھنا، آج کل مفتیوں کی کمی نہیں ہے، وہ سارا وہاں پوچھنا۔ لیکن یہ کہ وہ خیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی اس کو، ہمیشہ یاد رکھنا، دل میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے گا، دل میں شر ہوگا تو شر ملے گا۔